ہاروت و ماروت، ایک ناقابل یقین داستان۔ اندھیری رات بابل کی سرزمین پر خاموشی طاری تھی، لیکن یہ خاموشی خوفناک حقیقت کو چھپائے بیٹھی تھی، ایک ایسا راز جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابل کی گلیوں میں کچھ ایسے افراد نظر آتے تھے جو عام انسانوں سے مختلف تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، ان کے الفاظ میں ایک ایسا جادو تھا کہ جو سنتا وہ مبہوت رہ جاتا تھا۔ ان کے گرد ایک ایسی پراسرار فضا تھی کہ لوگ ان کے قریب جانے سے گھبراتے، لیکن پھر بھی ان کی طرف کھینچے چلے آتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ عام انسان تھے یا کسی اور مخلوق سے ان کا تعلق تھا؟ یہ کہانی دو ایسے فرشتوں کی ہے جو آسمان سے زمین پر اترے، جنہیں دنیا ہاروت و ماروت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے؟ ان کا اصل مشن کیا تھا؟ اور وہ ایک ایسی آزمائش میں کیسے مبتلا ہو گئے جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا؟ یہ کہانی دو فرشتوں کی آزمائش نہیں، بلکہ یہ انسان کی کمزوری، جادو کے خوفناک اثرات اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی تنبیہ کی کہانی ہے۔ آپ کے لائک اور کمنٹس ہمیں مزید محنت سے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا میں بہت سی تہذیبیں آئیں اور مٹ گئیں، مگر کچھ سلطنتیں ایسی بھی تھیں جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئیں۔ بابل انہی میں سے ایک تھی، جس کی داستان نہ صرف زمین پر طاقت و غرور کی علامت بنی، بلکہ آسمانی عدالت میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ یہ وہی سرزمین تھی جہاں انسانی فطرت کی سب سے بڑی آزمائش ہوئی، جہاں جادو اور شیطانی قوتوں نے اپنے پنجے گاڑے اور جہاں اللہ کے نافرمان بندوں کو نشان عبرت بنایا گیا۔ بابل کی سلطنت کا تعارف اور اس وقت کا ماحول۔ بابل کی سلطنت دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی، جو آج کے عراق کے علاقے میں واقع تھی۔ اس کی بنیاد سمیری، اکادی اور اموری اقوام نے رکھی، مگر اسے عروج دینے والا سب سے مشہور حکمران نمرود تھا۔ بابل ایک شاندار شہر تھا جہاں عظیم الشان محل، اونچے برج، زبردست معبد اور حیران کن باغات موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شہر میں مشہور بابل کے مولک باغات تھے، جو دنیا کے 7 عجائب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بت پرستی، ستارہ پرستی اور جادو ٹونے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ چاند، سورج اور سیاروں کی پوجا کرتے اور یہ مانتے تھے کہ یہ آسمانی اجسام ان کی تقدیر پر سر انداز ہوتے ہیں۔ بابل کے معبدوں میں پجاریوں اور جادوگروں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، جو فلکیات، سحر اور شیطانی علوم کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ بابل میں جادو کا ظہور، شیطانی چالیں اور بنی نوع انسان کے مسائل۔ بابل کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جادو ایک خفیہ علم ہے جو کائنات کے رازوں کو کھول سکتا ہے۔ وہ اسے طاقت، دولت اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جادو کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ نمبر 1 سفلی جادو یعنی بلیک میجک، جس میں شیطانی قوتوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور نمبر 2 علوی جادو وائٹ میجک، جسے لوگوں کو صحت، دولت اور قسمت بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بابل کے جادوگر جنات، آسیب اور مردہ روحوں سے رابطے کے دعوے کرتے تھے اور مخصوص عملیات کے ذریعے لوگوں کو قابو میں لینے کی کوشش کرتے۔ ان کے جادو کا سب سے زیادہ نقصان خاندانی نظام کو پہنچتا تھا، کیونکہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے، بادشاہوں کو قابو میں لینے اور دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ نے زمین پر انسانوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے ایک سوال رکھا۔ آسمانی عدالت میں فرشتوں کی گفتگو، انسان گناہ کیوں کرتے ہیں؟ روایات میں آتے ہیں کہ جب دنیا میں انسانوں کی سرکشی اور فسق و فجور حد سے بڑھ گیا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، یہ انسان بار بار تیری نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، مگر یہ مسلسل گناہوں میں پڑے ہیں، جادو، فتنہ، شیطانی چالوں میں الجھ چکے ہیں، ان پر تیرا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں تمہیں وہی اختیار دوں جو میں نے انسانوں کو دیا ہے تو تم بھی گناہ سے بچ نہیں سکو گے۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ وہ تو نورانی مخلوق تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، وہ مسلسل اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے، پھر وہ کیسے گناہ کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں زمین پر اتارتا ہوں اور تمہیں انسانوں جیسی خواہشات، جذبات اور آزمائشیں دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تم گناہ سے کیسے بچتے ہو۔ ہاروت و ماروت فرشتوں کی آزمائش اور جادو کا آغاز۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بابل میں اتارنے کا فیصلہ کیا، جن کے نام ہاروت و ماروت تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ زمین پر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں، ان پر بھوک، پیاس، خواہشات اور آزمائشیں مسلط کی جائیں، پھر دیکھا جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے کیسے بچتے ہیں۔ جب یہ دونوں فرشتے بابل کی سرزمین پر اترے تو انہوں نے وہاں کے انسانوں کی حرکات کو قریب سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ انسان طاقت، دولت اور خواہشات کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی روح کو بھی بیچ سکتا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے ان فرشتوں سے جادو کے علم کے بارے میں پوچھا، چونکہ فرشتے اللہ کے حکم سے آزمائش میں ڈالے گئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، مگر ساتھ ہی خبردار بھی کیا، یہ ایک آزمائش ہے، اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ مگر انسان تو طاقت کا دیوانہ تھا، وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا،
چنانچہ جادو نے بابل میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ لوگ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے لگے، بادشاہوں کو قابو میں لینے لگے، دشمنوں پر سحر کے ذریعے حملے کرنے لگے۔ بابل کی تباہی اور آسمانی انتقام۔ بابل میں جادو کے بڑھتے ہوئے اثرات نے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان جادوگروں پر عذاب نازل کیا اور بہت سے جادوگر اور گمراہ لوگ زمین میں دفن کر دیے گئے۔ ہاروت و ماروت کو بھی ان کے اعمال کے سبب سزا دی گئی اور انہیں زمین کے نیچے کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جادو کی کتابیں دجلہ اور فرات کے پانیوں میں چھپا دی جائیں تاکہ لوگ مزید فساد میں مبتلا نہ ہوں، مگر کچھ لوگ آج بھی خفیہ طریقے سے جادو سیکھنے کی کوشش کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ جادو آج تک دنیا میں موجود ہے۔ نتیجہ جادو کی حقیقت اور اللہ کی آزمائش۔ بابل کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے۔ انسان کی فطرت کمزور ہے اور وہ طاقت اور خواہشات کے جال میں آسانی سے پھنس سکتا ہے۔ جادو ایک فتنے کی صورت میں دنیا میں آیا اور یہ ہمیشہ نقصان دے رہا۔ فرشتے بھی جب انسانی آزمائش میں ڈالے گئے تو وہ گناہ سے نہ بچ سکے۔ پیارے دوستو، انسان کی تخلیق کے وقت سے ہی فرشتے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مخلوق آزمائش میں پڑھ کر بار بار گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ وہ حیران تھے کہ کیوں یہ انسان شیطان کے جال میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہی سمجھتے تھے کہ اگر انہیں انسانوں جیسی آزادی اور اختیار ملے تب بھی وہ کسی غلطی میں نہیں پڑیں گے۔ جب زمین پر جادو، شیطانی فتنے اور سرکشی بڑھ گئی تو آسمانی عدالت میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ انسان بار بار گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا مگر یہ مسلسل تیری نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اگر ہمیں انسانوں جیسی آزاد مرضی دی جائے تو ہم کبھی بھی تیرے حکم سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کا جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا ہے، نے فرشتوں کو ایک آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جب کوئی مخلوق خواہشات، طاقت اور آزمائش کے درمیان آ جائے تو اس کے لیے گناہ سے بچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو خاص فرشتوں کو منتخب کیا، ہاروت اور ماروت۔ یہ فرشتے علم و حکمت اور عدل میں نمایاں تھے، مگر اللہ نے انہیں خاص آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ زمین پر اتر کر انسانوں جیسی حالت میں رہیں اور دیکھیں کہ کیا وہ گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انسانی شکل میں زمین پر رہیں گے۔ ان کے اندر وہی خواہشات، جذبات اور آزمائشیں پیدا کی جائیں گی جو انسانوں میں آتی ہیں، جو انسانوں میں ہوتی ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے اور بابل کے معاشرے میں زندگی بسر کریں گے۔ انہیں مکمل اختیار دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی انہیں نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کرنے کی آزادی بھی دی جائے گی۔ چنانچہ ہاروت و ماروت بابل کے عظیم شہر میں اترے۔ وہ ایک بلند و بالا عمارت کے قریب نمودار ہوئے جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ ان کے دل میں تکبر کی کوئی رمق نہ تھی کیونکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، مگر اب وہ ایک آزمائش میں داخل ہو چکے تھے اور اب ان کا صبر و استقامت جانچا جانے والا تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک عام مگر باوقار دانا انسان کے روپ میں ظاہر کیا گیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ بابل میں جادوگروں، پجاریوں اور نجومیوں کا راج تھا۔ ہر جگہ سحر و جادو کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ لوگ ستاروں سے قسمت کا حال جاننا چاہتے تھے اور شیطانی چالیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ ہاروت و ماروت کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو انہیں بے شمار علم عطا کیا۔ وہ حکمت اور دانائی کے مالک تھے اور زمین پر موجود لوگوں کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جب وہ بابل میں عام انسانوں کے ساتھ رہنے لگے تو جلدی شہر کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ وہ ان کے پاس آتے، اپنے مسائل کا حل پوچھتے اور مختلف علوم کے بارے میں سوال کرتے۔ فرشتے لوگوں کو سچائی، نیکی اور عدل کا درس دیتے۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے کہ اللہ کی نافرمانی ہی سب سے بڑا نقصان ہے اور اگر وہ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے فرشتوں پر بھی دنیاوی زندگی کے اثرات پڑنے لگے۔ انہیں بھوک لگتی، پیاس محسوس ہوتی اور وہ آرام کی ضرورت محسوس کرتے، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل میں بھی وہی جذبات ابھرنے لگے جن سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی کیفیت تھی کیونکہ فرشتے ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، مگر اب وہ خود ایک بڑے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بابل کے لوگ بہت چالاک تھے۔ انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ہاروت و ماروت عام انسان نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس خاص علم اور حکمت ہے۔ کچھ لوگ ان کے قریب آئے اور سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، کیا تم ہمیں کچھ ایسا علم سکھا سکتے ہو جس سے ہم دوسروں پر غلبہ پا سکیں؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ علم ایک آزمائش ہے، اگر تم نے اسے غلط طریقے سے استعمال کیا تو یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ مگر انسان فطری طور پر طاقت اور اختیار کا خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جادو سیکھ کر دوسروں پر راج کریں اور اپنے دشمنوں کو زیر کریں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے چلائیں۔ ہاروت و ماروت نے بار بار خبردار کیا، ہم تمہیں ایک آزمائش کے طور پر یہ علم دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھو کہ جو اس کا غلط استعمال کرے گا وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ مگر جادو کی کشش بہت شدید تھی۔ بہت سے لوگ اس علم کی تلاش میں آئے اور بعض نے اسے نیکی کے لیے جبکہ بہت سو نے اسے برائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کا اصل مرحلہ اب شروع ہوا۔ بابل کی ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام بعض روایت میں زہرہ بتایا جاتا ہے ان کے سامنے آئی۔ وہ غیر معمولی خوبصورتی کی مالک تھی اور اس کی پرکشش مسکراہٹ دیکھ کر بڑے بڑے عقل مند بھی دھوکہ کھا سکتے تھے۔
وہ ہاروت و ماروت کے پاس آئی اور کہنے لگی میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے جواب دو تو میں تمہیں ایک قیمتی چیز دوں گی۔ ہاروت و ماروت نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک عام عورت نہیں لگتی تھی، بہت چالاک تھی، ذہین تھی اور سب سے بڑھ کر آزمائش کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھی۔ یہاں وہ لمحہ آیا جہاں فرشتوں کو اپنی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا وہ اللہ کے دیے ہوئے علم اور حکمت کو بچا پائیں گے؟ کیا وہ دنیا کی خواہشات کے جال میں نہیں پھنسیں گے؟ یہ آزمائش آگے بڑھتی رہی اور فرشتے اس امتحان میں کہاں تک کامیاب رہے، یہ کہانی آگے ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بابل میں بھیجا تو ان کا مقصد آزمائش تھا، نہ کہ انسانوں کو گمراہ کرنا۔ وہ علم رکھتے تھے جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر تھا، مگر اللہ کی طرف سے انہیں واضح حکم تھا کہ جو بھی ان کے پاس آئے اسے جادو سکھانے سے پہلے تنبیہ کریں۔ بابل کی سرزمین اس وقت تہذیب و تمدن کا ایک بڑا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ علم، فلکیات اور دوسری خفیہ علوم میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ دو غیر معمولی انسان بابل میں آئے ہیں جو حیرت انگیز طاقتوں کا علم رکھتے ہیں تو جوق در جوق ان کے پاس پہنچنے لگے۔ ہاروت و ماروت ہر شخص کو یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جادو سکھا سکتے ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے، اگر تم نے اس علم کو غلط مقصد کے لیے استعمال کیا تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ مگر انسان کی فطرت تجسس پسند ہے، وہ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے جو غیر معمولی ہوں۔ کچھ لوگ محض جاننے کے لیے آئے، کچھ طاقت کے لالچ میں اور کچھ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ بابل کے لوگوں نے جلد ہی جادو کے نقصانات دیکھنے شروع کر دیے۔ جو لوگ اس علم کو حاصل کر رہے تھے وہ اسے نیک مقصد کے لیے کم اور شیطانی عزائم کے لیے زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو قابو کرنے کے لیے جادو سیکھ رہا تھا، ایک عورت اپنی سوگن سے چھٹکارا پانے کے لیے تعویذ کروا رہی تھی، ایک تاجر اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے سحر میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ایک مشہور روایت کے مطابق بابل میں ایک آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہاروت و ماروت کے پاس پہنچا۔ دوست نے کہا ہم صرف جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کیسے کام کرتا ہے، ہم اسے استعمال نہیں کریں گے۔ ہاروت و ماروت نے انہیں پہلے خبردار کیا مگر وہ بضد رہے۔ آخر کار انہیں ایک خاص منتر سکھا دیا۔ وہ دونوں بازار میں آئے اور آزمانے کے لیے ایک راہگیر پر عمل کیا۔ اچانک وہ شخص گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ جادو کھیل نہیں بلکہ ایک تباہ کن طاقت ہے۔ رفتہ رفتہ بابل میں جادو عام ہونے لگا، خاندان ٹوٹنے لگے، لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے، محبتیں نفرتوں میں بدلنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر ہاروت و ماروت کو احساس ہونے لگا کہ وہ جن کی آزمائش کے لیے آئے تھے وہ خود ایک کڑی آزمائش میں پڑ چکے ہیں۔ ہاروت و ماروت کا مقصد لوگوں کو جادو کے خطرات سے آگاہ کرنا تھا، مگر جادو کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کی نصیحتوں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک نوجوان جو بہت نیک تھا وہ ہاروت و ماروت کے پاس آیا اور پوچھا کیا واقعی جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ مگر جو ہی اس نے اسے آزمایا اس کا دل دنیاوی لذتوں کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ زیادہ طاقت کا خواہاں ہوا اور ہر بار کسی نہ کسی بہانے جادو سیکھنے کے لیے آتا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر اس میں مگن ہو گیا اور اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بابل میں یہی ہو رہا تھا، لوگ ہاروت و ماروت کی نصیحتوں کو پس پش ڈال کر سحر کو اختیار کر رہے تھے۔ فرشتے حیران تھے کہ انسان کیوں اپنے نقصان کی چیز کو خود اختیار کرتا ہے، مگر یہی آزمائش تھی۔ اسی دوران کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہاروت و ماروت کی نصیحت پر عمل کیا اور خود کو جادو کے فتنے سے بچایا۔ ایک دیہاتی شخص جو بابل میں تجارت کے لیے آیا تھا، اس نے لوگوں سے سنا کہ وہاں دو عجیب و غریب افراد ہیں جو جادو سکھاتے ہیں۔ وہ بھی تجسس میں ان کے پاس پہنچا، مگر جب اس نے ان کی نصیحت سنی تو کہنے لگا یہ کیسا علم ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دے، میں اسے نہیں سیکھ سکتا۔ یہ سن کر ہاروت و ماروت نے کہا تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو، یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی سچ تھا۔ جادو ایک فتنہ تھا اور اس میں کامیابی صرف اسی کی تھی جو اس سے دور رہا۔ جادو ایک فتنہ تھا اور اس میں کامیابی صرف اسی کی تھی جو اس سے دور رہا، مگر لوگ زیادہ تر اس آزمائش میں ناکام ہو رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب ہاروت و ماروت آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اپنی الہی ذمہ داریوں سے بھٹک کر گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ان پر سخت ہو گئی۔ آسمانوں میں ہلچل مچ گئی اور فرشتے حیران تھے کہ جنہیں اللہ نے زمین پر ایک آزمائش کے طور پر بھیجا تھا وہ خود ہی اس میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر سخت عذاب فرمایا اور ان کے لیے ایک نہایت عبرتناک سزا کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان پر واپس بلایا اور ان کے گناہ کا حساب لیا۔ جب انہیں ان کے اعمال دکھائے گئے تو وہ نادم ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار بنے۔ اس موقع پر ایک اور آزمائش سامنے آئی جب انہیں اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ دنیا میں سخت عذاب جھیلیں یا آخرت میں اس کے نتائج بھگتیں۔ ان فرشتوں نے دنیا میں سزا کو قبول کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔
بعض روایت کے مطابق جب ہاروت و ماروت کو ان کی سزا دی گئی تو بابل کی سرزمین میں ایک تیز آندھی چلی، جس کے ساتھ ہی زمین کے ایک حصے میں دھراڑ پڑی اور وہ دونوں فرشتے ایک تاریک کنویں میں جا گرے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن اب یہ ان کی قید گاہ بن چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے ہاروت و ماروت کو بابل میں ایک تاریک اور گہرے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ جادو سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن اب یہ ان کی قید گاہ بن چکی تھی۔ انہیں قیامت تک وہاں قید رہنے کی سزا سنائی گئی، جہاں وہ مسلسل عذاب میں مبتلا ہیں۔ نہ وہ زمین پر آزادی سے چل پھر سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان پر جا سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں نے اللہ سے معافی کی درخواست کی تو انہیں اختیار دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جادو اور شیطانی اعمال کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو۔ ہاروت و ماروت کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زمین کی آزمائشیں کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں، اور صرف وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، جب ہاروت و ماروت زمین پر اترے اور انہیں آزمائش میں ڈالا گیا تو انہوں نے جادو کا علم انسانوں کو سکھایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی کی کہ یہ محض آزمائش ہے اور جو اس کا استعمال کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ مگر انسانی فطرت ہمیشہ تجسس اور طاقت کی خواہش میں مبتلا رہی ہے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس علم کو شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جادو کے ذریعے فتنے برپا ہونے لگے، خاندانوں میں تفرقہ پیدا ہوا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جادو استعمال ہونے لگا، اور لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان علوم کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ علم رفتہ رفتہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا اور جادوگر اپنی شیطانی چالوں کے ذریعے انسانوں کو بہکانے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس علم کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا، جبکہ کچھ نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا سہارا لیا۔ یوں یہ آزمائش ایک بڑے فتنے کی شکل اختیار کر گئی۔ جادو کوئی محض خیالی تصور نہیں بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے، جس کے اثرات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ جادوگر شیطانی قوتوں سے مدد لیتے ہیں اور ان کی عبادت کے بدلے میں ان سے ایسے اعمال سیکھتے ہیں جو عام انسانوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔ آج کے دور میں بھی جادو مختلف طریقوں سے موجود ہے۔ بعض لوگ جادو کو جدید سائنسی علوم کا حصہ سمجھ کر اس پر تحقیق کر رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ خفیہ طور پر اس کا استعمال کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی کئی ایسے گروہ اور افراد موجود ہیں جو جادو سکھانے کے دعوے کرتے ہیں اور نہ سمجھ لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں کئی رہنمائی موجود ہے۔ سب سے مؤثر طریقہ اللہ کی پناہ میں آنا اور روزمرہ کی عبادات کو مضبوط کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنا جادو سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے ان کے اثرات سے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح مسنون دعائیں جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا ورد کرنا بھی جادو سے بچاؤ میں انتہائی مؤثر ہے۔ مزید یہ کہ جادوگروں کے پاس جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جادوگر یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے، اس کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ مسلم۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کے شیطانی وسوسوں اور جادوئی چالوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تمام واقعات و تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ شیطانی چالوں اور جادو کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہاروت و ماروت کی آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں علم اور طاقت ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر علم کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ بربادی اور فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جادو کا استعمال ایک فتنہ ہے جو انسانی رشتوں کو تباہ کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں صبر اور ثابت قدمی ضروری ہے، ورنہ نتیجہ ہلاکت اور بربادی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ جادو، توہم پرستی اور دیگر فتنوں کے ذریعے انسان کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگیں اور ایسے تمام طریقوں سے دور رہیں جو شیطانی فتنوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جادو سے بچنے کے لیے
سورہ فلق، سورہ ناس اور دیگر دعاؤں کو اپنا معمول بنانے کی تلقین کی۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اذان اور قرآن کی تلاوت کریں تاکہ شیطانی اثرات وہاں جگہ نہ بنا سکیں۔ یہ دنیا کا آزمائش ہے اور ہر انسان کو اس میں مختلف امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جادو، شیطانی وسوسے اور دیگر فتنے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ ہر فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی صرف اللہ کے احکامات پر چلنے میں ہے۔ جو لوگ جادو اور شیطانی چالوں میں پھنستے ہیں ان کا انجام بربادی میں نکلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کا معمول بنائیں اور ہر اس چیز سے بچیں جو ہمیں اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر فتنے اور آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔